بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ لوگ کیسے خیریت سے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو سٹوری۔ اس وقت ہم جو ہے جو اسٹیٹ آف ہارموز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وائی جو ایران اتنا سٹرونگ کیوں جا رہا ہے، ایون دین کے سپر پاورز جو ہے اس کے ساتھ کافی ٹائم سے وہ جنگ کر رہی ہیں، لیکن ایون دین کے ایران ابھی تک سٹینڈ ہے۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں اسٹیٹ آف ہارموز کا۔ اگر اسٹیٹ آف ہارموز جو ہے اگر ایران کے پاس ہی کنٹرول رہتا ہے تو مڈل ایسٹ آپ کا جو ہے وہ سارا کا سارا ان فیوچر جو ہے وہ اس کے جو ہے انڈر آ جائے گا ایران کے، اور آپ کوئی 40 یا 40 پلس میں جتنی بھی اس کے اوپر سینکشن لگی ہوئی تھی اتنے سالوں سے، اب ایران جو ہے نا اس کا بہت اچھا ٹرن اوور آنے والا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایرانی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے، تو اس قربانیوں کی بیس پہ ایک نئی رجیم آئے گی۔ رجیم مینس کہ ایک نیا جو ہے جیوگرافیکل جو ہے وہ سارا چینج ہونے والا ہے ان فیوچر کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اتنے سالوں سے یہاں سے جو ہے جہاز جاتے تھے، جیسے کہ آپ نے سکرین میں دیکھا، یہاں سے اتنے عرصے سے یہ جو ہے بحری جہاز جاتے تھے، آئل لے کے جاتے تھے، جس میں کویت، اس کے بعد سعودی عرب، بحرین، قطر، یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے UAE، دبئی، اور جو ہے ان کے جہاز جاتے تھے۔ ایون دین کے عراق کے بھی یہاں سے بھی سم ٹائم جہاز جاتے تھے، اور جو وہ آگے کی طرف پھر یورپ میں اور آگے کی طرف موو ہوتے تھے۔ لیکن زیادہ تر جو امپیکٹ پڑ رہا ہے اس وقت ویورز وہ ہے جو ہے مڈل ایسٹ کو جو ہے بہت زیادہ امپیکٹ ہے، اور بہت زیادہ اس وقت وہ ٹینشن میں ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ کویت ہے، کویت کو بالکل یہ اس کے اوپر ہی یہ جو ہے اسٹیٹ آف ہارمونز ہے، مطلب یہ جو ہے جو سمندر ہے بالکل اس کے اوپر ہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ پرشین گلف جو ہے، عربک گلف کہہ رہے ہیں، عربک گلف ایک سائڈ پہ اور پرشین گلف اس سائڈ پہ ہے، لیکن وہ یہاں پہ جب ٹرن ہوتا ہے اس سائڈ پہ تو یہ جو ہے اسٹیٹ آف ہارموز اس کی ٹیریٹری میں آ جاتا ہے، ایران کی ٹیریٹری میں آ جاتا ہے۔ جب ایران کی ٹیریٹری میں آ جاتا ہے تو ایران ڈائریکٹ ہٹ کرتا ہے اور سارے کے سارے اس کو بلاک کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر سپوز کہ کویت، بحرین، قطر، UAE اور دبئی جو ہے اس وقت، یہ جو دبئی ہے یہ سارے جو ہے اس کو ٹیکس دیتے ہیں، اور 40 سے 50 لاکھ ڈالر یا جتنا بھی ہے وہ ٹیکس وصول کرتا ہے۔ آج تو ان کی پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ جو ہے انہوں نے پاس کروا دیا ہے قانون کو کہ جی اب کوئی بھی جہاز یہاں سے گزرے گا تو وہ ٹیکس پے کرے گا۔ اب اگر وہ ٹیکس پے کرتے ہیں تو اس کے اوپر جتنی بھی ایران کے اوپر سینکشن لگی ہوئی ہے اس کا اس کے اوپر امپیکٹ نہیں پڑے گا، اس کے اب ریونیو جنریٹ ہو جائے گا۔ اور اگر تو ایران کے اوپر ریونیو جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایران بہت بڑا ملک ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر ایران کتنی بڑا، پاکستان سے بھی بہت بڑا ملک ہے، اور جو ہے اور اس کے بہت زیادہ صوبے ہیں، اور یہ کہاں ٹچ کرتا ہے، یہ دیکھیں افغانستان کو ٹچ کر رہا ہے، اس کے بعد پاکستان کو ٹچ کر رہا ہے، اور بہت بڑا یہ ہے، اور ادھر سے جو ہے بغداد کو یہ دیکھیں ٹچ کر رہا ہے یہاں سے، اور کویت کو بھی یہاں سے ٹچ کر رہا ہے۔ تو ان شارٹ یہی ہے کہ اگر یہاں سے وہ ٹیکس لینا شروع کر دیتا ہے تو اس کا بھی اچھا خاصا اس کو ریونیو جنریٹ ہوگا، اور اگر اس کو اچھا ریونیو جنریٹ ہوگا تو اس کا ایک اچھا ٹرن اوور امپیکٹ پڑے گا، اور اس کی اکانومی جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو جائے گی۔ اور ایران اگر مضبوط ہوتا ہے تو ایشیا کے جتنے ملک ہیں وہ بھی مضبوط ہوتے ہیں، خصوصاً پاکستان کو بہت اس کا گڈ ایج ملے گا، اور اس کے بعد جو ہے ایون دین کے افغانستان کو اچھا ایج ملے گا، اور بھی جو اس میں بڑی جو ہے بریکیوں بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے زیادہ جو ٹینشن میں ہے وہ سعودی عرب ٹینشن میں ہے، کویت، بحرین، قطر، UAE، اور اس کے بعد جو ہے دبئی، یہ بڑی ٹینشن میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ نے بہت کوشش کی ہے اسٹیٹ آف ہارمونز کو کھولنے کے لیے، لیکن وہ کھل نہیں سکی۔ ایون دین کہ ادھر سارے ایرانی جہاز موجود ہیں، ان کی آبدوزیں موجود ہیں، اور اس کے بعد ان کے میزائلز موجود ہیں، کوئی بھی یہاں سے اگر نکلتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اس کو ہٹ کرتے ہیں۔ اب سین یہ ہے کہ اگر تو یہ اسی طرح ہی رہتی ہے اور سٹین لیتی ہے، ایون دین کہ اب تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی سوچنے کے بعد تو یہ تو مجھ سے کھل نہیں رہی، اور اگر میں اس پہ جو ہے ایکشن بھی لیتا ہوں تو ان کے بہت زیادہ فوجی جو ہلاک ہوتے ہیں۔
اچھا اب سین یہ ہے کہ اگر تو وہ واپس چلا جاتا ہے, اب وہ کہتا ہے جی میرا تو ادھر آئل تو میرا تو یہاں سے جانا ہی نہیں ہے, مجھے تو آئل کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے لینے کی, اس کا تو آئل تو وینزویلا سے بھی پورا ہو جائے گا, اور اس کا اپنا بھی بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں, ریزروز ریسورسز اس کے اپنے بھی بہت زیادہ ہیں, تو وہ اس کو تو ضرورت نہیں ہے آئل کی. اب وہ یہ گیم کر رہا ہے کہ یہ جو گیم ہے یہ گلفز میں چلی ہے, مڈل ایسٹ میں چلی ہے, یعنی کہ سعودیہ, دبئی, بحرین, قطر اور یو اے ای, اور اس کے بعد جو ہے دبئی, ان کے حوالے کرنے جا رہا ہے. اب ان کے حوالے کرنے جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو جتنے بھی مڈل ایسٹ کے جو ملک ہیں تو وہ تو بڑی ٹینشن میں ہیں, وہ تو بہت زیادہ ان کو پیسے دیتے تھے یا وہ اپنے اڈے پہ ان کی سیکیورٹی کے لیے, تو اب وہ اس سے بیک ہو رہا ہے. جب وہ اس سے بیک ہو رہا ہے تو وہ ٹینشن میں ہے. اب تو سین یہ ہے کہ فار ایگزامپل وہ بیک پہ بھی ہو جاتا ہے اور جنگ رک بھی جاتی ہے, تو اس کا ایک گڈ امپیکٹ ایران کو یہ پڑے گا کہ ایران جو ہے نا اپنا ٹیکس وصول کرنا شروع ہو جائے گا, یہاں پہ چیک پوسٹ لگائے گا اور چیک پوسٹ سے وہ اپنا ٹیکس وصول کرنا شروع ہو جائے گا. پہلے یہ ملک جو فری جاتے تھے اب اس سے ریونیو جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. جب اس سے ریونیو جنریٹ شروع ہوگا تو وہ آہستہ آہستہ اس کی اکانومی گرو ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک امپیکٹ فیوچر میں پڑے گا. اور اگر تو وہ بہت زیادہ بمباری بھی کرتا ہے جو ہے یو ایس اے, امریکہ بمباری بھی کرتا ہے, اس سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا, تو وہ اس کو جنگ کو ایسے ہی چھوڑ کے چلا جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اپنے ملک میں بہت زیادہ ایجیٹیشن ہو رہا ہے اگینسٹ ایران کے, اور جو اس وقت جو ہے اسرائیل ہے وہ نہیں چاہتا اس جنگ کو, وہ چاہتے ہیں کہ جنگ کنٹینیو رہے. لیکن امریکہ اب اس جنگ سے نکلنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے, مختلف قسم کے وہ بہانے, مختلف قسم کی وہ ٹرکس استعمال کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ٹرکس جو یوز ہو اور ادھر سے نکلا جائے, اور یہ جو جتنا بھی جو کچھ بھی ہوا ہے یہ جو ہے مڈل ایسٹ کے اوپر جو ہے نا پھینک کے چلا جائے. اچھا اب جتنا بھی جنگ کا خرچہ ہوا ہے نا وہ سارے کے سارے ان کے اوپر ڈال رہا ہے, یو اے ای کے اوپر, بحرین, قطر, دبئی, سعودیہ, ان کے اوپر وہ جو ہے نا وہ اپنا خرچہ جو ہے نا کلیم کر رہا ہے کہ یار میرا اتنا زیادہ ایکسپینڈیچر ہو گیا, اتنا خرچہ ہو گیا, آپ مجھے یہ جو ہے نا اس کو کلیئر کر کے دیں. اب عرب جو لوگ ہیں وہ تو بڑے پریشان ہیں اس وقت, کیونکہ ان کی اپنی تو فوج کوئی نہیں ہے ان کی. اچھا ایک بات یہ ہے کہ قدرت دیکھیں کہ پہلے ان کا بڑا ایک پریشر ہوتا تھا پوری دنیا کے اندر عرب ملکوں کا بہت زیادہ. اب یہ پریشر سارا لیک ہو چکا ہے, کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایون دین کہ یہ اس کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ اپنے اڈے خالی کرو اور تاکہ ادھر مجھے مزائل نہ ہمیں لگے. اب وہ ان لوگوں کے جو اس کے اگینسٹ ہے ان کو بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ تو ملک بالکل کلیئر نیٹ ہے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اپنی آرمی بھی صحیح طریقے سے کام نہیں ان کی کرتی. تو یہ بھی ایک بڑا بیڈ امپیکٹ پڑا ہے ان کے اوپر, اور جو ایک روب و دبدبہ تھا دوسرے ملکوں کے اوپر وہ بھی کافی لوز ہوا ہے, مطلب بہت زیادہ لاس ہوا ہے, عرب لوگوں کا بہت زیادہ لاس ہوا ہے ان ادر ورڈز میں. اچھا اب دوسری ان کے پاس ایک سجیشن یہ آئی ہے عرب ملکوں میں, اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر ہم ٹیکس بھی نہیں دیتے اور اسٹریٹ آف ہارموز سے جو ہے ہم نہیں گزرتے, ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو درمیان میں ایک جو رستہ ہے پہاڑی ہے اس کو کاٹ کے نا وہاں سے نکلا جائے. وہ میں آپ کو رستہ بتاتا ہوں کہ کتنے کلومیٹر بنتا ہے. سپوز کہ وہ یہاں سے کاٹتے ہیں اور چلتے ہیں یہاں تک. اب اس میں بہت بڑے اوپر نیچے پہاڑ ہیں, بہت ہیوی قسم کے پہاڑ ہیں یہاں پہ, تو اگر یہاں سے وہ رستہ کاٹتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں تو یہ 35 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. یہ اگر 35 کلومیٹر کے فاصلے پہ تو اس کے اوپر بہت زیادہ ہیوی کاسٹ جو وہ لگے گی. اگر ہیوی کاسٹ لگتی ہے تو وہ کون بیئر کرے گا, وہ کس طرح ہوگا. اور وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے ایران کا جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے یہ والا جو علاقہ ہے نا یہ ہم استعمال نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ہم ادھر سے کاٹ لیتے ہیں, ادھر سے کاٹ کے پھر آگے سے یہ رستہ استعمال کر لیتے ہیں. پھر بھی اس کے اوپر بہت زیادہ سال لگیں گے اس کو کاٹنے کے لیے, اس میں بہت بڑی مشکل راستے ہیں اور بہت ہیوی قسم کے 35 کلومیٹر کے فاصلے پہ 35 کلومیٹر کو آپ نے کاٹنا ہے, اونچے اونچے پہاڑ ہیں یہاں پہ. تو یہ بھی بہت بڑا مشکل ایک جو ہے نا مڈل ایسٹ کے لیے ہے, بہت زیادہ پرابلم بن گئی ہے. اب یہ ہے کہ ان ادر ورڈز یہی ہے کہ اگر تو یہ مڈل ایسٹ ایران کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یو آر آور باس, تم ہمارے باس ہو بھائی, تو ہمیں نکلے تو وہ نکلنے کی اجازت ہے. 100% وہ ریگارڈ کرے گا بینگ اے مسلم, وہ کہے گا جی آپ جا سکتے ہیں. لیکن اب جائیں گے تو وہ کیا کریں گے, آپ پیمنٹ کریں گے, آپ ٹیکس پے کریں گے. آپ ٹیکس پے کریں گے, پہلے تو فری تھا, اب جب ٹیکس پے کریں گے ان کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی جائے گی. اس سے ایران کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. اور اگر تو امریکہ اس کے اوپر جنگ نہیں کرتا, واپس بھاگ جاتا ہے, تو امریکہ کی سپر پاور بھی ختم ہو سکتی ہے. جیسا کہ اب چائنا نے کہا ہے بھائی نو مور,
اس کو اسرائیل کو اور امریکہ کو آپ زیادہ جنگ نہیں کر سکتے. اب جو ہے بیلنس آف پاور جو ہے وہ شیک ہونا شروع ہو گیا. ایون دین کہ اب ایک جو ملک ایران ہے، پہلے تو وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کے اوپر جیسے فلسطین کے اوپر اٹیک کر دیا، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، تو وہ بیچارے وہ کبھی وٹوں کے ساتھ تو کبھی کس کے ساتھ وہ جنگ کرتے تھے. اب ان کو نے ایک ملک کے ساتھ ٹاکرا پڑا جس کے اوپر جو ہے ان کی آرمی ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے. اب ان کو پتہ چلا کہ نہیں بھائی، ابھی ہم سپر پاور نہیں ہیں، ابھی ہم ویسے بڑھ کے مارتے ہیں، ابھی ہمارے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں. کیونکہ اب یہ دیکھیں نا، اتنا ہو گئے ہیں، ٹائمز ہو گیا جنگ میں، ابھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکا. ایون دین کہ اگر آج یہ سپر پاور بن جاتا، سپوز کہ اس کے پاس ایٹم بم ہوتا، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اب ایرانی لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اب جیسا کہ پہلے جو ہے ان کا سپریم لیڈر تھے، انہوں نے کہا تھا جی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایٹم بم کی. اب کیونکہ وہ شہید ہو چکے ہیں، اب جو نیا ان کی جو ہے امینڈمنٹ آئے گی، وہ لازمی جو ہے وہ ایٹم بم بنائیں گے. اگر تو وہ ایٹم بم بنا لیتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق یہ ایران جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی اسٹرانگ جو ہے نا ملک بنے گا، کیونکہ اس کے پاس اپنا تیل بھی ہے، اس کے پاس اپنی گیس بھی ہے، اور یہ نکل کے آئے گا، اور بہت ریچسٹ جو ہے یہ اسٹیٹ بننے جا رہی ہے اگر تو یہ ساری چیزیں اس طرح کلیئر ہو جاتی ہیں. اور یہ قطر، یہ بحرین، یہ واپس ریورس ہونے والے ہیں. ان کے اوپر ایک ٹائم تھا، لیکن آپ کو جیسے کہ علم بھی ہے اسلام کے مطابق عربوں کے لیے ہلاکت ہے. لیکن دیکھیں فیوچر میں کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پسند کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. انٹل اللہ حافظ.